ناظرین گرامی، دنیا بھر میں دیکھے جانے والا ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کے ایک کردار کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس سے محبت بھی کرنے لگے ہوں گے۔ وہ کردار ہے بامسی بیرک، جسے اردو ٹرانسلیشن میں بابر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائی گئی سیریز غازی ارطغرل کے کردار نے سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والا بامسی بیرک کی بہادری سب نے دیکھی، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعی ایسا کوئی شخص تھا یا پھر افسانوی کردار ہی تھا؟ بامسی بیرک اوغوست ترکول کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں اوغوست ترکول کی معروف کتاب ڈیڈی کورٹوک میں لکھا ہوا ہے۔ ڈیڈی کورٹوک کے مطابق بامسی بیرک اوغوست شہزادے بیبورا بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ اوغوست شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورا بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک بیبورا بے کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس واقعے پر ایک اور شہزادہ بیبوچن نے بھی ان سے اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورا بے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ بیبوچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورا بے نے اپنے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ کیونکہ سفر کافی طویل تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپسی آ رہے تھے۔ ارض روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایگلیک کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں پر ایک نوجوان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تلواروں کے ساتھ لڑتے ہوئے ان سب ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچایا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلہ پہنچا تو تاجروں نے جب بیبورا بے کے خیمے میں گئے تو اسی نوجوان کو بیبورا بے کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ اس پر بیبورا بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ پھر انہوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی کہ کیسے اس لڑکے نے ان ڈاکوؤں سے انہیں بچایا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا اور اس وقت تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ اس قافلے والوں نے دشمنوں کے سر اڑانے کی وجہ سے بامسی بیرک کہا، جس کے بعد یہی اس کا نام ہو گیا۔ ناظرین، بامسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑی۔ یہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بیبوچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، جو کہ اسی کی طرح اوغوست شہزادوں کی دعاؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ تاریخ ترک کتابوں میں ان دونوں کے اوغوست کے کرشماتی بچے تصور کیے جاتے ہیں۔ شادی کی رات ہی ان کی کیمپ پر حملہ ہوا اور اسے ایک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال تک اسی قلعے میں قید رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی اور اسے جیل سے بھگا دیا، جبکہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قلعے کی شہزادی، جس کا نام ہیلنا تھا، وہ بامسی بیرک کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور اسے وہاں سے لے کر بھاگ گئی اور بعد میں اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ریلز ارطغرل میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کو ہیلنا نامی شہزادی پسند آ جاتی ہے جس سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ حقیقی زندگی میں بامسی بیرک ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ ان سے بہت پہلے کے دور میں گزرا ہے۔ ڈرامہ سیریز ریلز ارطغرل میں اس کا یہ کردار اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ ریلز ارطغرل میں مقبولیت کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے اس کی قبر کے ساتھ ایک مزار نما عمارت بھی بنا دی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔